میں سعودی عرب میں رہتی تھی۔ سلطانہ کہتی تھی کہ تو شادی شدہ ہے اور تیرا شوہر پاکستان میں رہتا ہے۔ مجھے بہت شوق تھا اپنے شوہر کو دیکھنے کا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرا نکاح ہوا تھا۔ ایک دن اچانک سلطانہ کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے مرنے سے پہلے میرے شوہر کا ایڈریس دے گئی۔ بولی کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا اور شوہر کو دیکھ کر مجھے بددعا مت دینا۔ میں نے سلطانہ کی بات پر دھیان نہیں دیا اور پاکستان اپنے شوہر کے پاس آ گئی۔ میں زینب ہوں، اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی اور سہارا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ سعودیہ میں رہتی تھی۔ میری عمر اس وقت 4 سال تھی جب میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا اور ہم سعودیہ میں ہی رہ گئے۔ میرے والد سعودیہ میں ملازمت کرتے تھے جب ان کی میری والدہ سے شادی ہوئی۔ پہلے تو والدہ صاحبہ پاکستان میں اپنے 2 دیور یعنی اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہتی تھی، مگر کچھ ہی عرصے بعد میرے والد صاحب کے گھر والوں کے اختلاف سے تنگ آ کر وہ اپنے میکے چلی گئی۔ جب یہ بات والد صاحب کو پتہ چلی تو انہوں نے بہت مشکل سے انہیں اپنے پاس بلا لیا اور پھر وہیں رہنے لگی۔ امی جان کے سعودیہ جانے پر والد صاحب کے گھر والوں نے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، مگر پھر ان دونوں سے رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ لوگ دوبارہ پاکستان نہ جا سکے، جس کی بڑی وجہ ذرائع کی کمی تھی۔ شادی کے شروع کے 2 سال بہت خوشحال گزرے تھے، مگر پھر والد صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی، جس کی وجہ سے وہ کام نہ کر پاتے اور اتنی رقم نہ ہو پاتی جس سے واپسی کا انتظار کر سکتے۔ وقت گزرتا گیا اور امی جان نے وہیں پر کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ابو جان کی حالت خراب ہو رہی تھی، امی کو فکر ہونے لگی۔ شادی کے 5 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ معمولی نہیں تھا۔ بہت مشکل سے امی نے خود کو سنبھالنا شروع کیا۔ وہ میرے لیے بھی اداس ہو گئی تھی، مگر جلد ہی خود کو سنبھالنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے میری پرورش کرنا شروع کی۔ شروع کا وقت کافی مشکل گزرا، مگر وہ ثابت قدم رہی۔ میری پڑھائی مکمل کروانا ان کی اولین ترجیحات تھی۔ وہ مجھے خود پڑھاتی تھی کہ میری پڑھائی نامکمل نہ رہے۔ میں اس وقت 15 سال کی ہوئی جب انہوں نے مجھے بلایا اور جو خبر دی وہ میرے لیے کس شوق سے کم نہیں تھی۔ میں کافی دیر تک انہیں دیکھتی رہی۔ کیا ہوا؟ جب کافی دیر تک میں نے جواب نہ دیا تو امی نے پوچھا، کچھ نہیں امی جان۔ میں نے کہا، تو پھر کیا سوچ رہی ہو؟ امی نے مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر کہا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ یہ بات مجھے اب تک کیوں نہیں بتائی۔ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، شاید اس لیے کہ یہی وقت ہے تمہیں بتانے کا۔ وہ بولی، تھکن زیادہ لگی؟ ٹھیک ہے، جیسا آپ کو بہتر لگے۔ میں نے بات ختم کی تو وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، دیکھو زینب، میں چاہتی ہوں تمہیں وہ سب پتہ ہو جس سے تم انجان ہو۔ امی نے ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا، میں سمجھی نہیں۔ میں نے نہ سمجھی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو زینب، میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے یہ بات تمہیں بتائی ہے تاکہ تم میرے مرنے پر یہ نہ سمجھو کہ تم بے سہارا ہو۔ امی نے میرا چہرہ چومتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے آپ کچھ ہو۔ میں نے دکھ سے کہا، ایک وہی تو تھی، اگر انہیں بھی کچھ ہو جاتا تو میں یہ کیسی جیتی۔ بات ہی نہ۔ ان سب کے بعد وہ کافی دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد میں سو گئی۔ مجھے امی کی یہ باتیں یاد آنے لگی تو ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ پتہ نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے کبھی پوچھا اور کیسا شخص وہ جس سے یہ بات پتہ نہیں تھی، اور اگر پتہ تھی تو اس نے یا اس کے خاندان نے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ عجیب کہانی تھی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھی رہی، یہی سوچتی رہی کہ اس کے بعد جا کر سو گئی۔ صبح کالج گئی تو فریہ نے میری پریشانی بھانپ لی۔ کیا بات ہے زینب؟ وہ میرے پاس بیٹھی اور پوچھنے لگی، کچھ نہیں، میں بات بدلنا چاہتی تھی۔ دیکھو بکواس نہ کرو، پریشانی بتاؤ، اس نے غصے میں کہا۔ تو میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سنتے ہی وہ مجھے دیکھتی رہ گئی۔ سچ مجھے یقین نہیں ہو رہا، وہ بے یقینی سے بولی، مجھے خود نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، اچھا چلو چھوڑو، اٹھو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ مجھے لے کر چلی گئی۔ جب تم پاکستان جاؤ تو اپنے دیہال والوں سے بھی ملنا۔ نصرت کھانا بناتے ہوئے کہا، مگر کیوں؟ وہ کیا وہ کبھی ہم سے ملنے آئے؟ میں نے نصرت سے کہا، ایسی باتیں مت سوچا کرو، دیکھو آدھے سے زیادہ رشتے تو خود غرضی میں ٹوٹ جاتے ہیں، یہی سوچتے ہیں کہ جب وہ یاد نہیں کرتے تو ہم کیوں کریں۔ تم ایسا نہیں کرو گی، تمہارا ان کا تعلق ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس لیے تم جاؤ گی، انہیں مانو گی۔ امی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں چاہتی تھی وہ دکھی ہوں، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ تم اپنے شوہر سے ملو، وہ بھی تو پاکستان میں ہے، پیار سے بولیں۔ اب تو مجھے بھی شوق ہونے لگا تھا پاکستان جانے کا، اور میں چاہتی تھی کہ امی کے ساتھ جاؤں، اس لیے سیکنڈ ٹائم جاب کرنا شروع کی تاکہ امی کو لے کر جا سکوں، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میری پڑھائی مکمل ہو گئی۔ مجھے وہیں بہت اچھی جاب مل گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ اب جلدی سے پاکستان جا سکوں گی، لیکن امی کی طبیعت اب خراب ہونے لگی۔ دن بہ دن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے ہر وقت ان کی فکر لاحق رہتی۔ میں ان کی صحت کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ بہت دعائیں کی، بہت اچھی جگہوں سے علاج کروایا، مگر سب بے سود۔ تو پاکستان چلی جانا، وہ مجھے ہر بار یہی تلقین کیا کرتی، ٹھیک ہے امی، آپ بھی فکر نہ کریں، پلیز پریشان نہ ہوں۔ میں اپنی تسلی دیتے کہ وہ میری بے رخی سے دکھی نہ ہوں، مگر ان کی بہت سی باتیں تھیں
زینب تم اپنے شوہر کو قبول کر لینا۔ ایک دن سو پلاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم میرے ہاتھ روکے ویسا کیوں کہہ رہی تھی؟ بھلا کون سی بیوی اپنے شوہر کے قبول نہیں کرے گی؟ کئی دفعہ ان سے پوچھا مگر ان سے پوچھ کر بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ چپ ہو جاتی یا معافی مانگنے لگتی۔ مجھے سمجھنا تھا وہ مجھ سے معافی کس لیے مانگ رہی تھی۔ مجھے بہت شوق تھا اپنے شوہر سے ملنے کا کہ میں دیکھوں کہ کون ہے وہ شخص جو میری زندگی کا اہم ہمراہی ہے، کیونکہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا سوائے نام کے۔ مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے۔ امی سے پوچھنے کا سوچا، ان کے کمرے میں گئی۔ امی میرا شوہر رہتا کہاں ہے؟ میں نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولی میں تجھے بتا دوں گی جلد ہی۔ وہ ٹال گئی تو میں نے بھی چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک مہینے بعد امی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تو میں نے انہیں اسپتال لے گئی۔ وہاں آدھی رات کو نرس نے آ کر کہا آپ کی والدہ آپ کو بلا رہی ہے۔ نرس کی بات سنتے ہی میں بھاگ کر وارڈ میں گئی۔ زینب میرے پاس آؤ۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر ایک پرچی تھمائی۔ میں نے نہ سمجھی، میں انہیں دیکھا۔ یہ کیا ہے امی؟ میں نے پرچی کھولتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تیسرے سسرال والوں کا پتہ ہے، تو وہاں چلی جا۔ انہوں نے کہا مجھے بہت رونا آیا، میں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میں نے پرچی مٹھی میں بند کی۔ میری ایک بات یاد رکھنا زینب، اپنے شوہر سے مل کر مجھے بددعا مت دینا اور مجھے معاف کر دینا۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے اور اپنے ابو کو معاف کر دینا، تیری مہربانی ہوگی۔ وہ یہ کہتی ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں کافی دن تک اس صدمے میں رہی، مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ 2 مہینے بعد میں سنبھل چکی تھی۔ جب کمرے میں گئی تو دروازے میں سے وہ پرچی نکالی جو امی نے مرتے وقت دی تھی۔ مجھے ان کی اس دن والی وہ باتیں یاد آنے لگی۔ زینب تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور تمہارا شوہر پاکستان میں ہے، وہاں جا کر اسے مل لینا۔ میں تیرا نکاح تیرے ابو کی مرضی سے ہوا تھا، اس لیے اسے نبھانے کی کوشش کرنا تاکہ تیری زندگی برباد نہ ہو۔ کافی دیر میں روتی رہی، پھر اٹھ کر اپنی جمع پونجی کیا، گھر سے نکل کر پاکستان جانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ مجھے جہاں کے ادھورے کام نمٹانے تھے تاکہ میں بے فکر ہو کر پاکستان جاؤں۔ میں ایک ہفتے تک یہاں رہی، پھر پاکستان پہنچ کر میں نے اپنے سسرال گئی تو گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ چھوٹا ہی تھا۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے ایک عورت بیٹھی تھی، اس کے پاس ایک لڑکی، دونوں گفتگو میں مصروف تھی۔ جب لڑکی کی نظر مجھ پر پڑی تو بولی جی کون، کس سے ملنا ہے؟ اپنے ہی گھر میں ایسی سی بات؟ میں نے سختی سے بیگ کو پکڑا۔ میں زینب ہوں، سعودی سے آئی ہوں۔ میں نے اس سے بات سے کہا تو وہ عورت ایک دم سے کھڑی ہوئی۔ زینب تم یہاں کب آئی پاکستان؟ وہ عورت میرے پاس آئی، پوچھنے لگی آج ہی آئی ہو؟ میں نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ البتہ وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہی۔ اچھا پھر تو تھک گئی ہوگی، سعدیہ بھابی کو کمرے میں لے جاتا تاکہ آرام کر کے سکیں۔ اس عورت نے جلدی سے اس لڑکی کو کہا بھابی۔ وہ لڑکی حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی گویا کچھ بھی غلط سن لیا ہو۔ ہاں بھابی، میں تمہیں بتاتی ہوں، تم پہلے سے اسے لے کر جاؤ۔ اس بار ان کے لہجے میں سختی تھی، جس پر لڑکی نے بے بس اور کہا مجھے لے کر ایک کمرے کی طرف چلنے لگی۔ تم یہاں رہو گی اور اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ وہ لڑکی جو کہ میری نام تھی مجھے کمرے میں لے کر گئی اور وہاں جا کر کہا بہت شکریہ۔ میں نے نرمی سے کہا، جبکہ مجھے اس لڑکی کا یوں انجان ہونا برا لگا تھا۔ میرے کہتے ہی ساتھ وہ چلی گئی۔ میں نے اپنی سوچوں کو جھٹا کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر فریش ہو کر باہر جانے کا سوچنے لگی۔ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر باہر جانے کا ارادہ کر کے کمرے سے نکلی تو سیدھا ڈرائنگ روم میں پہنچی، جہاں وہی لڑکی اور 2 لڑکے بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہاں دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ارے آپ کیوں کھڑی ہیں؟ آئیں بیٹھیں۔ ان میں سے ان کے ایک نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا وہ مجھے پانی پینا ہے۔ میں نے بہانہ بنایا میں لاتی ہوں۔ لڑکی اٹھ کر دائیں طرف چل پڑی۔ بیٹھ جائیے۔ دوسرا لڑکا بھی اٹھ کھڑا ہوا تو میں دوسری طرف والی صوفے پر بیٹھ گئی۔ لڑکی نے مجھے پانی کا گلاس پکڑایا۔ میرا نام سعدیہ ہے اور یہ عدنان بھائی اور فرحان بھائی ہیں، ہم سب 8 بہن بھائی ہیں۔ آپ ہمارے بڑے بھائی کی بیوی ہیں، اس لحاظ سے ہم آپ کو بھابی کہیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ وہ پیار سے تعارف کرواتی ہوئی بولی میں نے ڈریس آرٹ اور ڈیزائننگ کی پڑھائی کی ہے اور اسی کی جاب کرتی ہوں۔ میں نے نارمل جواب دیا۔ کچھ دیر باتوں کے بعد میں واپس کمرے میں آ گئی۔ شام کو باہر سے آتے ہوئے شوہر سے ملنے کے لیے میں کمرے سے نکل گئی تو سامنے 3 مرد کھڑے تھے اور ایک عورت جس کی عمر 35 سال ہو گئی۔ وہ سب اس عورت سے جس نے مجھے کمرے میں بھجوایا تھا اور جنہیں سب سلطانہ جی کہتے تھے، سلطانہ جی سے لڑ رہے تھے۔ لو جی آ گئی مار دھاڑ کرنے والی وہ عورت غصے سے بولی۔ میں ان کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھے زیادہ اردو بولنے نہیں آتی تھی، سمجھ بھی کچھ حد تک آتی تھی۔ زیادہ مشکل الفاظ سمجھنا میرے پاس سے باہر تھا، اسی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکی۔ میں کہہ رہی ہوں سلطانہ اسے رخصت کریں، ایک مرد بولا۔ میں الجھن میں سب کو دیکھ رہی تھی کہ یہ آخر کیا ہو رہا تھا، یہ وہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہے تھے اور اتنی نفرت کیوں تھی۔ جو کچھ بھی سنا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، سلطانہ جان نے مجھے جانے کا کہا تو میں جلدی سے
سے واپس کمرے میں آ گئے اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر باتیں ابھی تک ہو رہی تھی، شور اور لڑائی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بند ہونے لگ کو تھا، مگر شاید ابھی صبر وہ تھا جس کی وجہ سے برداشت ہو رہی تھی وہ باتیں، اور میں وہ باتیں برداشت کر رہی تھی جو سننے کا کبھی سوچا تک نہیں تھا، وہ بھی سن رہی تھی۔ آدھی رات کو تک یہی سب چلتا رہا، ساری رات نیند نہیں آ سکی۔ دوسری صبح بوجھل دل سے اٹھی، نہیں آ رہا تھا کہ میرا شور کہاں ہے اور ابھی تک وہ کیوں نہیں آیا۔ میں بیٹھی سوچ میں غرق تھی کہ سعدیہ نے دروازے پر دستک دی، جواب نہ پا کر بغیر اجازت ہی اندر آ گئی۔ بھابی ناشتہ کر لیں، اس نے ایک بڑے ٹرے میں میرے سامنے رکھی۔ سعدیہ اسے جاتا دیکھ کر میں نے پکارا، وہ رو گئی۔ کل رات لڑائی میری وجہ سے ہو رہی تھی، میرے پوچھنے پر وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ نہیں، یہ تو روز کا کام ہے، آپ بے فکر رہیں۔ وہ تحمل سے بات چھپا گئی، مجھے لگا شاید میں بولتے بولتے رو گئی۔ ارے نہیں یار، اچھا چھوڑیں، یہ بات بتائیں آپ سعودیہ میں کس کے ساتھ رہتی تھی؟ اس نے پوچھا تو مجھے شدت سے امی کی یاد آئی۔ امی کے ساتھ میں نے زبانی کہا، اب وہ کہاں ہے؟ میرے دکھی ہونے پر اس نے پوچھا ان کی ڈیتھ ہو گئی؟ میں کہتے ہی رو پڑی تو وہ مجھے چپ کروانے لگے، اس کے ساتھ معافی بھی مانگتی رہی۔ سعدیہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا تو اٹھ کھڑی ہوئی، میں اب چلتی ہوں، سلطانہ جانا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کہتے ہی غائب ہو گئی اور میں دروازے کو تکتا رہا جہاں سے وہ گئی تھی۔ اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے خود سے پوچھا، مگر جواب تو مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ میں سارا دن کمرے میں رہی، شام کو سلطانہ جان میرے پاس آئی، دیکھو زینب میرے پیچھے تمہیں پسند نہیں کرتے، انہوں نے صاف گوئی سے کہا کہ تو میں نے چونک کر انہیں دیکھا، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں اور باپ میرے کیا لگتے ہیں؟ ان کے سوال پر میں نے کچھ نہیں کہا، وہ بولتے رہی، اور جب تمہارا باپ سعودیہ گیا تو اس نے واپسی کا وعدہ کیا تھا، میں بہت جلدی واپس لوٹ آؤں گا۔ آپا جان ظہیر نے وعدہ کرتے ہوئے کہا تھا مجھ سے، تم جانتے ہو ظہیر میں تمہیں دیکھنے بنا نہیں رہ سکتی۔ آپا نے کہا تھا میں جانتا ہوں، مگر فکر نہ کر، لوٹ آؤں گا بہت جلد۔ ظہیر نے آپا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا اور چلا گیا۔ اماں آپ ظہیر کے لیے لڑکی تلاش کریں، شادی ہو جائے گی، وہ واپس نہیں جائے گا۔ آپا نے اماں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان سے کہا ایک لڑکی پسند آئی تو اسے ظہیر کی شادی کر دی گئی تاکہ وہ سعودیہ واپس نہ جائے، مگر وہ تو وہاں کا ہو کر رہ گیا تھا، اس لیے 3 مہینے بعد چلا گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی مہینوں بعد شاہین نے گھر میں لڑائی شروع کر دی، کوئی کام کہا جاتا تو انکار کر دیتی اور کہتی کہ میرے شوہر کے پیسوں پر پل رہی ہیں، سب میں کیوں کام کروں۔ اس طرح ہر وقت گھر کا ماحول خراب رہتا، اور ایک دن وہ روٹ کر میں کے چلی گئی اور نہ جانے اس نے ظہیر سے کیا کہا کہ وہ گھر والوں سے ناراض ہو گیا اور شاہین کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب گھر والوں نے اسے واپس آنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ شاہین نے کیا پٹی پڑھائی یہ پتہ نہیں چل سکا۔ دن رات میں ظہیر کی واپسی کے لیے دعائیں کرتی، اس کی منتیں کرتی، مگر وہ انسنی کر دیتا۔ تمہاری ماں نے مجھ سے میرا بھائی چھین لیا اور میں تڑپتی رہی، اللہ جانتا ہے میں نے تمہاری ماں کے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ تو سب سے دور ہو، مگر وہ چلا گیا، پھر ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا۔ تمہارا میرے بیٹے سے نکاح بھی آن لائن ہوا تھا، اس وقت یہ ممکن تھا، یہ رشتہ صرف زبانی کلامی تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا تمہاری ماں نے تمہیں اس رشتے کے بارے میں پورا سچ کیوں نہیں بتایا۔ ایک کے بعد ایک رات میرا دل کر رہا تھا کہ رونے لگ جاؤں، رونے سے سب تڑپ جائے، مگر وہاں ان کے سوال پر ایک بار پھر میں نے نفی میں جواب دیا تو وہ مسکرائیں۔ تمہارا نکاح میرے سب سے بڑے بیٹے اسلام سے ہوا تھا جو آج ہے، میرا تمہیں مشورہ ہے اسے طلاق لے کر اپنا گھر بساؤ۔ وہ مجھے کہہ کر چلی گئی، میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی، سانس روک گئی، بار بار امی اور ابو کی یاد آ رہی تھی، انہوں نے کیوں مجھے ان سے سب اختلافات کی بھیڑ چڑھا دیا۔ میں یوں ہی گم سی بیٹھی رہی کہ سعدیہ اندر آئی، بھابی باہر آ جائیے، سلطانہ جی بلا رہی ہیں۔ میں بے ہوشی سے ہو کر باہر نکلی تو سامنے ڈرائنگ روم میں سب ہی گھر والے بیٹھے تھے۔ مجھے آتا دیکھ کر سلطانہ جان بولی، یہ ہے زینب ظہیر کی بیٹی اور تمہاری منکوہہ۔ انہوں نے ایک وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اتنا تو مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ وہ میرے شوہر ہی کو بتا رہی تھی۔ میں ان کے تھوڑا قریب ہو گئی، تبھی وہ پلٹا، اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، پاؤں تلے سے گویا زمین کھینچ گئی ہو، کسی نے منہ پر ہاتھ رکھے۔ میں ڈرتے ڈرتے آگا دیوار سے لا کر کھڑی ہو گئی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور یہی بے ہوش ہو کر میں گر گئی۔ اس کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی، پاس سعدیہ بیٹھی تھی، تھوڑا دور فرحان کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا، عدنان فائل پڑھ رہا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر مسکرایا اور فرحان کو آواز دی، مجھے بے ہوش
پیش ہونے سے پہلے کا واقعہ یاد آیا تو امی کی آخری بات بہت یاد آئی۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ انہوں نے مجھے کیوں کہا کہ میں انہیں بددعا نہ دوں۔ کاش امی آپ مجھے مار دیتی، مگر یہ ظلم نہ کرتی۔ میری نظروں کے سامنے سے میرے شوہر کا چہرہ گھوما تو ایک بار پھر دل کانپنے لگا۔ 40 سال کا مرد، ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، وہ بالکل بوڑھا آدمی لگ رہا تھا۔ بال سفید، چہرے پر جگہ جگہ نشان جو سیاہ ہو چکے تھے۔ میرے ہی ماں باپ نے ایسا کیا۔ آپ ٹھیک ہیں عدنان کے سوال پر میں نے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کی اجازت سے مجھے گھر لے جایا گیا۔ میں نے منع کیا مگر فرحان ضد کرنے لگا، اسی لیے مجھے آنا پڑا۔ بلقیس نے میری طلاق کروا دی۔ کچھ ہی دنوں بعد اس نے مجھ سے کہا، میں چاہتی ہوں تمہاری شادی فرحان سے کر دوں۔ دیکھو زینب، جو ہوا اسے بھولنا مشکل ہے، مگر میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شرمندگی سے بولی، جیسے سب کے ذمہ دار وہ ہوں۔ آپ بے فکر رہیں، میں دوبارہ سعودیہ چلی جاؤں گی اور ویسی رہوں گی جیسے پہلے رہا کرتی تھی۔ جہاں تک رہی بات اکیلے رہنے کی تو وہ شروع سے ہی برداشت کرتی آئی ہوں۔ ہاں بس اس بار امی جان ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے صبر سے کہا، یہ میں ہی جانتی تھی کہ میں کیسے وہاں رہتی تھی۔ وہ پھر بولنے لگی، پلیز بھابی مجھے نہیں ماننا، اب مجھے زندگی کا سفر اکیلے کرنا تھا۔ واپس جانے کی تیاری ہو چکی تھی۔ ایک آخری بار پاکستان کو دیکھتی ہوئی میں ہمیشہ کے لیے سعودی چلی گئی۔ شاید اکیلے رہنا ہی میرا نصیب تھا۔ میں نے اپنی ماں باپ کو بددعا نہیں دی کیونکہ میرے ساتھ وہی ہوا جو قسمت میں لکھا تھا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔